کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی اور ہمیں یہاں پہنچایا، اور یہ آنے کے بعد اعمال میں شریک ہونے کی توفیق دی۔ یہ اللہ ہی کی توفیق سے، انسان کے اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس مبارک عمل کا مقصد تو حضرت بابا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے سامنے رکھا ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اس کام سے کرنے سے کیا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ امت کا ایک ایک فرد ماجا بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور تابع دار ہو کر زندگی گزارے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 100% امت کے ہر فرد میں زندہ ہو جائے، یہ مقصود ہے۔ اس لیے ابتدائی سے ہمارے بزرگوں نے امت کے ہر فرد کو اس محنت میں لگنے کی نیت میں یہی بات سمجھائی کہ اس محنت میں اس نیت سے لگو کہ اللہ تعالیٰ شانو ہماری اصلاح فرما دے۔ اصلاح کے معنی یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں صحابہ نے اپنی جان اور مال اور صلاحیتوں کو جہاں لگایا، وہاں ہم سب کی استعمال اور صلاحیت ہم لگانے والے بن گئے۔ جان مال اور صلاحیت یہ دنیا کی کمینہ کو بٹورنے اور جمع کرنے کے لیے نہیں دی ہے۔ جان اور مال صلاحیتیں دی ہیں اور یہ ہم میں شہریت کے آخرت کی اپنی زندگی کے بنانے کے لیے۔ مسلمان کا ہر عمل، چاہے وہ تجارت ہو، زراعت ہو، کھانا ہو، پینا ہو، زندگی کا ہر عمل یہ عبادت ہے، بشرطے کہ آدمی اس عمل میں اس نیت سے لگے اور اس طریقے سے لگے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں اس عمل میں لگا ہوں۔ بال بچوں کی پرورش کرنا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، ان کے لیے کھانا پینا کا انتظام کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو میں اس لیے کمائی کے نقشوں میں لگا ہوں تاکہ میں اللہ کے حکم کو پورا کروں۔ کاروبار میں مسلمان اسے نہیں لگتا کہ کاروبار کے ذریعے مال جمع کرے۔ مسلمان کے اور غیر مسلم کے کاروبار میں لگنے کا فرق یہ ہے کہ مسلمان کاروبار میں لگتا ہے آخرت بنانے کے لیے اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے، اور غیر مسلم جو لگتا ہے وہ اپنی دنیا بنانے کے لیے، اس کی ہاتھ آخرت ہے ہی نہیں۔ ہاں، تو ہمارا تو ہر عمل عبادت ہے، ہمارا بولنا عبادت ہے۔ اگر ہم بولنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ مجھے کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے، اور کیسے بولنا چاہیے، کیسے نہیں بولنا چاہیے، اور کہاں بولنا چاہیے اور کہاں نہیں بولنا چاہیے، اور کب بولنا چاہیے اور کب نہیں بولنا چاہیے، یہ تمام چیزوں کا خیال رکھ کے مسلمان بولتا ہے، بکواس نہیں کرتا۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم صاحب جو فرماتے ہیں نا کہ جہالت سے زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ علم اللہ نے اتارا اسی لیے تاکہ ہر مسلمان اس علم کو سیکھے اور اس کے مطابق ہر عمل کو اپنا بنا کر اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ وہ عمل کرے۔ چنانچہ دعوت و تبلیغ کی محنت میں بھی تیسرا نمبر علم و ذکر ہے۔ علم و ذکر بولنے کے لیے نہیں ہے بلکہ علم و ذکر زندگی میں لانے کے لیے ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی ہر موقع کا جو علم ہے اس کو اس موقع پر سیکھے اور پھر کرے۔ اس لیے مجلس سے رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے
کہ علم کے نمبر سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کی زندگی میں ہر کام کے کرنے سے پہلے تحقیق کا جذبہ آ جائے. تو کام کا وہ تحقیق کرے بھائی سے اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے، اور اس عمل میں مجھے کس نیت سے لگنا چاہیے. یہ تین چیزیں ہر عمل میں مسلمان اپنی زندگی کے ہر عمل میں ان تین چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر وہ عمل کرتا ہے. پھر وہ عمل عبادت ہے، کمانا عبادت ہے. اللہ کے نبی نے تجارت کے بارے میں امت کو فضائل بتائے، فرمایا جو صدوق الامین کہ وہ تاجر جو سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ تجارت کرے وہ تو قیامت کے دن انبیاء اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. تجارت کے راستے سے اتنے اونچے جنت کے درجوں پر پہنچ جائے گا. کھانا عبادت ہے. کھانا اس لیے سے کھانا اور ایسا کھانا اور ایسے کس طریقے سے کھانا یہ سیکھ کر کھائے. ہاں حلال کھانے کا حکم ہے. تو آدمی کھانے سے پہلے تحقیق کرے حلال ہے کیا ہے. کون سی کمپنی کا یہ نہیں دیکھے گا مسلمان دیکھے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. یہ ہاں بڑی کمپنی چھوٹی کی یہ نہیں ہے، یہ حلال ہے. نہیں، ہر چیز میں بذات چیز وہ چیز حلال ہونی چاہیے، حرام نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا حلال طریقے سے حاصل کی ہوئی چیز ہونی چاہیے، اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی حلال ہو، حرام نہیں ہو. مرغی ہے، مرغی حلال ہے تو کھائے گا، لیکن اگر حلال نہیں ہے کہ وہ مرغی مری ہوئی ہے وہ تو حرام ہے، وہ تو کھانا حرام ہے، اس کو نہیں کھائے گا مسلمان. دیکھے گا کہ حلال ہے کہ نہیں. دنیا کے ملکوں میں تو ماشاءاللہ مسلمان دین کی محنت کی نسبت پر چوکنا ہو گیا، اور چوکنا ہونے کے بعد وہاں کے علماء باقاعدہ وہاں کی جو کمپنیوں کی چیزیں بنی ہوئی آتی ہیں ان کی پہلی تحقیق کرتے ہیں کہ حلال ہے کہ نہیں ہے. چاکلیٹ بہت اچھا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، چاکلیٹ حلال ہے کہ نہیں. جو علماء کرام نے بڑی کافشانی کے ساتھ ہر چیز کے بارے میں لیبورٹری کی اور اس کی تحقیق کی انہوں نے، اور تحقیق کرنے کے بعد جب اس کے اجزاء حلال تھے تو انہوں نے باقاعدہ اس کی امت کو خبر دی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. ہم تو کوئی بھی چیز آتی ہے بازار سے لے آتے کھا لیتے ہیں. میں اپنے دوستوں سے کہا کہ بھیا تم بازار سے لا کر دیکھتے ہو نہیں کہ پکانے والا کیسا ہے، اس کے وہ کتنا گندا ہے، اس کا پسینہ اندر گر رہا ہے. ایسی گندی چیزیں ہوٹلوں سے اور بازاروں سے لا کے تم کھاتے ہو. 5 اسٹار ہوٹل مسئلہ نہیں، 5 اسٹار ہوٹل کا 5 اسٹار ہوٹل میں جو چیز بنتی ہے وہ چیز کا مسئلہ ہے، وہ حلال ہے حرام ہے کیسے بن رہی ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں میں جو بازاروں سے ہم چیزیں خرید کر لاتے ہیں ان چیزوں کی تحقیق کرنے کے بعد انہیں خریدنا چاہیے. یوں بھی بزرگوں نے تو ہوٹلوں اور بازاروں کے کھانے سے ہمیشہ پرہیز کیا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں جن چیزوں پر لوگوں کی نظریں زیادہ گریں ان چیزوں کے کھانے سے آدمی کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے. ہاں
ہمارا یہ مجمع ہے، خوب یاد رکھو، دعوت کی عظیم محنت کرنے والے جس زندگی کو لے کر چلیں گے وہ زندگی دنیا میں زندہ ہو کے پھیلے گی. آپ اپنے حیثیت معمولی نہ سمجھیں. کیا ایک مرتبہ ایک جماعت امریکہ میں گئی، اور امریکہ میں وہ جماعت کے ساتھی نے رومال کو کندھے پہ ڈال کر کسی کی ملاقات کرنے گیا، وہ امریکی کی. تو وہ امریکی نو مسلم جو تھے ان کا اس کا پہلا سوال یہ تھا دیجیے سننا کہ یہ جو آپ نے کندھے پر رومال رکھا ہے، کیا یہ کندھے پہ رومال رکھنا سنت ہے؟ ہاں. ہر چیز دیکھی جاتی ہے. اور آپ ابھی بھی معاشرے میں دیکھیے، دعوت کے کام کرنے والوں ان کے لباس کو، ان کی ٹوپیاں، ہر لائن کو آپ دیکھیے، وہ جو پہنتے ہیں، جو استعمال کر رہے ہیں، پبلک اس کو اختیار کر رہی ہے. ہاں، ہمارے یوسف بھائی تھے مرحوم، یوسف بھائی ٹیکسی ڈرائیور کو کہتے تھے، وہ بیان میں پرانوں میں ایک بات کہتے تھے کہ بھائی دیکھو، ہمیں لوگ دیکھتے ہیں، جیسے گھر میں نئی دلہن آتی ہے تو نئی دلہن کیسے چلتے وہ بھی دیکھتے ہیں، اس کا دیکھنا، اس کا کھانا پینا، ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے. ایسے دعوت کی محنت کرنے والے کی ہر چیز کو پبلک دیکھتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بہت احتیاط سے رہ کر زندگی گزارنی چاہیے. مولانا ابراہیم صاحب کی پوری بات اور راحت دین کی جو فکر وہ یہ ہے کہ ہمارا کام کرنے والا طبقہ جو ہے وہ طبقہ زندگی کو سنت شریعت کی روشنی میں گزارے اور سنت اور شریعت کو سیکھے. دعوت کی محنت کے نتیجے میں علم کی فضل سننے کے بعد ہمارا جذبہ یہ تو بنا کہ ہم نے اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانا شروع کر دیا، لیکن ہم نے اپنی نیت کی کہ مجھے اپنی زندگی کو سنت شریعت کے تابع کرنے کے لیے مجھے اس کی لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں پیرنٹ میں کہا کرتے تھے، دیکھو ایک باپ اپنے بچے کو مدرسے میں مولوی بناتا ہے اور ایک بچے کو کالج میں پڑھاتا ہے، بی کام پڑھاتا ہے، تو بی کام پڑھ کر آنے والے سے کیا کہتا ہے کہ تم ہماری دکان پر بیٹھو، کیوں؟ حساب کتاب آپ کو لکھنا ہے. لیکن مولوی صاحب کو، مولوی صاحب کو اب اس کا باپ یہ نہیں کہتا بیٹا تم ہماری دکان پر بیٹھو، ہمیں حلال و حرام بتاؤ. اب تک تو زندگی ایسے ہی گزر گئی ہے. اگر میں نے تجارت کو صحیح اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کیا تو میرا موت کے بعد کیا ہوگا؟ لہٰذا تم مجھے دین سکھاؤ. تمہارے پاس دین ہے، مجھے دین چاہیے. میرا قرآن شریف صحیح ہونا چاہیے، مجھے ہر موقع کی سنتیں پر عمل کرنا چاہیے. مجھے تجارت میں سے حرام کو نکال کر حلال طریقے کو لانے کی ضرورت ہے. آپ مجھے بتائیے، آپ پڑھتا ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے. نہیں، اسے دوسروں کو پڑھانے بٹھا دے گا، خود نہیں پڑھے گا آپ کہ میں پڑھوں. یہ فکر کی بات ہے. تبلیغ میں یہ 5-6 نمبر جو ہیں، یہ 6 نمبر زندگی میں لانے کے لیے ہے. ہماری ہر محنت، ہر چلے کے لگانے کے بعد ہم اپنا ایمان کا جائزہ لیں کہ میرے ایمان میں کتنی ترقی ہوئی. اور میری
میری زندگی میں احکام الہی میں کتنی ترقی ہوئی. ابھی آپ نے حدیث سنی، ابن مسعود نے جو فرمایا کہ نماز کو بغیر جماعت کے ادا کرنا یہ گمراہی ہے. نماز کو مسجد میں با جماعت ادا کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، سنت خدا میں سے ہے. اگر تم نمازوں کو بغیر جماعت کے اپنے گھروں میں پڑھ لو گے یا اکیلے پڑھ لو گے تو تم سنت کے تارک ہوں گے، سنن خدا کا، اور تم گمراہ ہو جاؤ گے. انہیں نماز پڑھنے کے بعد بھی گمراہ ہو گئے، کیونکہ نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھی، اس نے با جماعت نہیں پڑھی، نماز سے نہیں پڑھی. اذان سنی، کاروبار پہ بیٹھا کہ میں تو نماز تو پڑھتا ہی ہوں، بعد میں پڑھ لیتا ہوں. تو یہ بغیر جماعت کے نماز کا پڑھنا یہ تو گناہی ہے. میں جاری اور مانے قربانی میں یہ آگے بڑھ کر چلے، اس کے ارادے کر کے اس کو تنہائی میں بیٹھ کر تنہائی میں اللہ سے مانگ کر ہم محنت کریں، اللہ اس کو وجود دے گا اور ہم اس کا ذریعہ بن جائیں گے. ہمیں ذریعہ اللہ بنا دے گا. دعوت کی محنت کے ذریعے جتنے لوگ دین پر آئیں گے، اعمال پر آئیں گے، ان اعمال مقبول اعمال کا ثواب اللہ ملے گا. مقبول اعمال کا ملے گا. دلالت الخیر کا عمل ہونا کرتے تھے کہ دلالت الخیر کا عمل بہت بڑا عظیم عمل ہے کہ جب تم کسی کے پاس جا کے محنت کرو گے اور تمہاری محنت پر وہ خیر کے کاموں کی طرف آئے گا، نماز کی طرف آئے گا اور نیک اعمال کی طرف آئے گا، تو اس پر چاہے وہ کیسا بھی عمل کرے لیکن اللہ تمہیں تو مقبول عمل کا ثواب دے گا. آدمی خود کرے عمل تو اللہ تک دیکھے گا کیسے کیا، لیکن کسی پر محنت کر کے اسے نیک عمل کی طرف آنے کا ذریعہ بن گیا اور وہ چاہے بیچارہ اپنی طور پر عمل کر رہا ہے، لیکن اللہ جو اس کا ذریعہ بنا ہے اسے تو مقبول عمل کا ثواب دے گا. اسی لیے بھائی میرے عزیزوں، جو مشرے ہوئے، جو عزائم ہوئے، اس سے معمولی چیز نہ سمجھو. ان عزائم کو کرنے کے بعد ہم اپنی مسجد میں اپنے مسجد کے ساتھیوں کے سامنے ان تمام کی اسٹیمیشن کارگزاری بتا کر اور اللہ پر ان کی نگاہ جما کر کہ اللہ کرنے والے اور اللہ بڑی قدرت والے ہیں، ہم اور آپ محنت کریں گے اللہ کرے گا، اس بنیاد پر ان کا ذہن بنانا اور وہ تقاضے پورا کرنے کے لیے اپنی ذات سے محنت کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سے مانگنا یہ بہت ضروری ہے. دعا ہماری ایسا ایک بات ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھی دعا نہیں مانگتے، دعا میں کمزوری نہیں، اور دعا کو تو اللہ نے مومن کا ہتھیار بتایا ہے. اور دعا میں میرے دوستوں رونا بھی اسی کو آتا ہے جو صحیح معنی میں محنت کرتا ہے، تھکتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ نہیں آتا تو اسے رونا آتا ہے. اور پھر اس کے رونے پر ہوتا کہ رحمت متوجہ ہوتی ہے، مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیے بیرون کی جماعتوں میں جو لوگ تیار ہوتے ہیں وہ کوئی لکھپتی کروڑپتی نہیں ہوتے، بڑے تاجر نہیں ہوتے. آپ کے محلے میں، آپ کے بستیوں میں ایسے لوگ جن کے بچاروں کی زیادہ حیثیت نہیں ہے لیکن دل میں فیصلہ کیا کہ مجھے جانا ہے، اللہ تعالیٰ شام کے لیے جانا آسان کیا جانے. ابھی بھی آپ جو بیرون کی جماعت میں جانے والے دیکھو گے وہ کوئی زیادہ دنیا کی اقتدار سے بڑی حیثیت کے لوگ نہیں ہوتے. اور ہمارے یہاں بھی بیرون کی تشکیل کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مالدار ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہے، یہ جائے گا بیرون کی جماعت میں، یہ نہیں دیکھا جاتا.
ہمارے یہاں تو دیکھا جاتا ہے کہ جو بیرون جا رہا ہے اس میں بیرون جانے کی صلاحیت اور ان کو صفات جو صفات چاہیے وہ صفات اس میں ہے کہ نہیں ہے. رات کا رونا، سنتوں کا پابند، مسجد والے اعمال کی پابندی، مسجد والے ماحول میں بیٹھنا اور جمنے کا اس کے صلاحیت، ہاں یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں. پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ آسان کرے گا تو اللہ سے مانگ، نہیں آسان کرے گا اور اللہ ہی آسان کرتا ہے اور جاتا ہے وہ اور وقت لگا کر آتا ہے. ایسے ہر عمل، ہر مسلمان کا 4 مہینے اللہ کے دین کی اس پر لگانا یہ اس کی بس کی بات نہیں. اللہ کی توفیق سے لگائے گا، دیکھا اللہ کی اس کے در، مسلمانوں سے اس کے در اور اپنے ساتھیوں سے اس کے در. اپنے ساتھیوں سے غلطی نہیں رکھنی چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے. اپنے ساتھیوں سے اچھا گمان کہ ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھی قربانی دے رہے ہیں اور مجھے قربانی دیں گے، یہ تقاضے کے سامنے رکھیں گے، تقاضے پورے کریں گے ہمارے ساتھی. اس نظر کے اعتبار سے ان سے بات کریں اور اللہ سے دعا مانگیں. دعا سے اپنے ساتھی کی مدد کرنی چاہیے. یہ تو اس قوم سے اس قوم کو تو آج کل آئی اس قوم کا منگاؤ اور یہ منگاؤ میں ویزا ملے گا. ویزے کا مسئلہ دنیا کے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ شاموں سے دعا مانگنا رونا شروع میں ہمارے زمانے میں تو میرے بھائیوں اسپانسر کسے کہتے ہو ہم کو جانتے بھی نہیں. اسپانسر کیا جماعت بنتی تھی اور جماعت بن کر پھر میرے بھائیوں اس کی بے دوست و روانگی ہوتی تھی. سب جو کر پھر جاتے تھے. ہندوستان میں تو ویزا ملتے نہیں تھے، ویزا لینے کے لیے جاتے تھے بڑودا، وہاں جا کر ویزے کی ہم کوشش کرتے تھے. اور ویزے میں کے لیے 2 آدمی جاتے تھے، باقی جماعت مسجد کے اعمال میں لگتی تھی، تعلیم میں، اعمال میں، دعا میں، ذکر میں کہ اللہ آسان کر دے گا، اللہ مدد کرے گا. کوئی کوئی جانتے نہیں تھا. یہ تو آج کل میں تو ایک اسپانسر کے چکر میں ہم تھکتے ہیں اور جو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے وہ ہم متوجہ نہیں ہوتے. پریشانیاں ہوتی ہیں. اسپانسر آنے کے بعد ویزا نہیں ملتا. اصل اللہ کی ذات نگاہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ویسے جو ہمارے اپنا تعلق اللہ سے بناؤ. ڈاکٹر غلام کریم صاحب جس کے مرحوم یو پی کے ذمہ داروں میں سے تھے. ایک مرتبہ وہ دلی میں 15-20 دن کے لیے رہے. دلی میں معیشت کے زمانے میں حضرت کا تو بیان جو ہوتا تھا وہ دنیا کی ہر چیز کی نفی پر ہوتا تھا. یہ نہیں ہوگا، ان سے نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. اللہ کرے گا، اللہ ہدایت دے گا، اللہ آسان کرے گا. تو وہ ایک ہفتے بعد حضرت کے صبح کے بیان کو سنتے رہے. اللہ کرے گا، ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں، اللہ کی ہدایت کے ہاتھ میں. اللہ کے ہاتھ میں ہدایت اور اللہ ہدایت دیں گے. ہفتہ بھر یہی بیان، حضرت کا بیان، ایک بیان ہفتہ بھر حضرت وہی کرتے تھے. توحید نماز پر جو بیان چلا تو نماز کیسے پڑھنا چاہتا ہے وہ حضرت کی بیانات ہفتے بھر سنے انہوں نے. اور وہ حضرت کے منہ لگے آدمی تھے. ایک دن تو قرآن کریم حضرت کے پاس جا کے بیٹھے. کیا حضرت میں ایک ہفتے سے آپ کا بیان سننا کرنے کے بعد آپ تو ہم سب کی محنت کی نفی کر رہے ہیں. تمہاری محنت سے نہیں ہوگا، تم سے نہیں ہوگا، اللہ کرے گا. تو پھر آپ ہم کو یہ کشتے اٹھا کر دینے کے لیے کیوں تیار کرتے ہیں؟ ہمیں جان اللہ کرے گا. حضرت کی بات سنی، بات سننے کے بعد ارے ڈاکٹر صاحب سر میں بات ہی ہے تو کرتے تو اللہ ہی کریں گے. لیکن تم کو کسی دے کر اللہ کے راہ نکلنے کے ہم کو کہہ رہے ہیں کہ تم قربانی دو گے نا اللہ کے راستے نکل کر
تو قربانی کے ذریعے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ کا قرب ملے گا. اور آج جو آدمی کسی کے قریب ہوتا ہے اس کی بات سنی جاتی ہے، قریب رہنے والے کی بات سنی جاتی ہے. اس لیے ہمارے بھائی ہمارے سب کہا کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کے بعد سب سے زیادہ ڈر لگتی ہے کہ اللہ والوں کے جو خادم ہوتے ہیں ان سے ڈر لگتی ہے. اللہ والوں کے قریب جو ہوتا ہے ان سے بات ہوتے رہتا ہے. تو قریب رہنے والے کی بات سنی جاتی ہے. جب تم قربانی دو گے اور تمہاری قربانی قبول ہوگی اور تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، پھر اللہ سے دعا کرو گے نا تو اللہ تمہاری دعا قبول کر کے اللہ تعالیٰ ہدایت کا فیصلہ کرے گا. ہماری اولاد کو بھی ہدایت اللہ دے کر ملے گی، لیکن اللہ کی ہدایت دے وہ اسباب اختیار ہمیں کرنے پڑیں گے. قربانی دینا، اولاد کو تعلیم میں لے کے بیٹھنا، انہیں پیار محبت سے بات کو سمجھانا، اور پھر اللہ سے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو اللہ سے بات کو بنوانا. تو پھر میرے دوستوں اللہ تعالیٰ شامل جو ہے ہماری محنتوں کے نتائج کو ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھائے گا. اس میرے بھائیوں ہم فیصلہ کر کے کرنا ہے اور خوب کرنا ہے، اور کسی کو دیکھنا نہیں اور کسی کی کوئی بات کو سننا نہیں. مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ جو بھی دنیا میں کوئی بھی ہے وہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا اللہ جی سے اپنا تعلق بڑھانا اور دعاؤں کے ذریعے اللہ سے عاجزی کرنا ہے. اتنا عاجزی کرو کہ اللہ کو رحم آ جائے. ایسا کرتے تھے کہ دن میں محنت کر کے تھک جاؤ، خوب محنت کرو کہ تھک کر چکنا چور ہو جاؤ، اور رات کو تنہائی میں رات کو اٹھ کر اللہ سے ایسی عاجزی سے دعا مانگو جیسے وہ فقیر در بدر مانگنے والے فقیر میرے دوستوں اپنی بھیک مانگنے میں کیسی عاجزی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کسی زمانے میں مرکز پر میں ہم جب جاتے تھے تو مرکز کے باہر بھیک مانگنے والے بچے ہوتے تھے اور بھیک مانگتے تھے. اور جاؤ وہ جاتا نہیں تھا اور غصہ نہیں ہوتا تھا، آئیے کھڑے دیکھتے اللہ کرے جاتا نہیں جاتا تو آپ قریب آئے اور پیروں پڑے گا دے 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 دے. تو اتنی عاجزی وہ کرتے تھے کہ ہمیں ان پر رحم آ کر آدمی جیب میں ہاتھ ڈال کے دیتے تھے. ایسی عاجزی اللہ کے سامنے رات کو عاجزی کرنا تو پھر اللہ تعالیٰ شاہوں کو رحم آ جائے گا. تو بڑا رحیم ہے، اور رحم جب آ جائے گا تو اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا تو ہر کام مشکل آسان ہو جائے گا اور ماحول خدا بنا دے گا اور اپنے بچوں اپنے بندوں کے دلوں پر لے پڑے گا. بالباقی السلام یہ دعا سب سے پڑھتے دیا مقابلے بندوں سب دن کر کے وہ دلوں کو کرنے والے اللہ میرے دل پر تو ہدایت پر زبان دے. امی جان نے جب پوچھا گزر آپ ایک بہت کثرت سے تو کر رہے تھے کہ بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، وہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے دلوں کو پڑھ دیتا ہے. ہاں اس لیے بھائی اللہ سے اچھی امید رکھنا، اپنے ساتھیوں سے اچھی امید رکھنا اور اپنی قربانی کو بڑھانا، اور قربانی کو بڑھاتے ہوئے پھر راتوں کو اللہ سے مانگنا اور نتیجہ نہ آئے اس سے ناامید نہیں ہونا، بلکہ یہ سوچنا اللہ حکیم ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ ابھی یہ کام نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا، ہم اللہ سے مانگتے رہیں گے. اپنے تقاضے پورے کرنے کے لیے اپنی مسجد و ادوار کے سامنے ہم محنت کی ترتیب بنائیں، اپنے آپ کو تھکائیں اور پھر راتوں کو اللہ سے مانگیں، اور پھر اللہ تعالیٰ شادوں ہماری محنتوں پر نتائج آئے تو ہم اپنی محنتوں کا کوئی ناز نہ کریں بلکہ اللہ کی مدد پر اللہ کی مدد پر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے
اپنے آپ اپنی محنت کے برابر پڑھ سکے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. جو علاقے ہمارے جو صوبے والے اپنے آپ کو محنت میں لگاتے ہیں تو ان کی محنتوں کے نتائج خدا لاتا ہے. نتائج بدلے لگنے والے ہیں. ہم محنت کریں, مایوس نہ ہو. کسی سے لڑنا نہیں ہمیں, کسی سے ڈرنا نہیں ہمیں, اور ہمیں مایوس ہو کر کام چھوڑنا نہیں. کام چھوڑنا نہیں, کسی سے لڑنا نہیں. کوئی لڑنے آئے تو ہم نہیں لڑیں گے, ہم اللہ کے لیے کام کریں گے. اور ڈرنا نہیں کسی سے. کسی کا آگے کچھ ہے ہی نہیں, اس سے کیا ڈرنا. کسی کے آگے کچھ ہے ہی نہیں تو ان سے ڈرنا کیا. ڈرنا بھی نہیں, لڑنا بھی نہیں, اور مایوس ہو کے کام بھی نہیں چھوڑنا, اور اپنی قربانی کو بڑھاتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگنا. یہ ہماری زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم کمزوروں کی مدد بھی کرے گا, اور ہم کمزوروں سے کام بھی لے گا. اور اللہ ہی میرے دوستوں حق کو دنیا میں غالب کرے گا, اور اللہ ہی باطل کو مغلوب کرے گا. اللہ کی مدد حق کے ساتھ ہے, اللہ کی مدد باطل کے ساتھ نہیں ہے. چاہے باطل کتنا ہی ہو, طاقتور ہو, باطل کتنے ہی مدد پر کھڑی ہو, اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی ہمارا جو یہ جوڑ اجتماع ہوتا ہے اس میں ہم نے اپنی زندگی کی ترتیب قربانی پر لانے کی تمام تدبیریں سوچنا, اور اپنی مقام پر جا کر اس کو محنت کر کے اللہ سے دعائیں مانگ کر اپنے تقاضے پورا کرنے کی کوشش کرنا. یہ چیز اگر ہمارے اندر آ جائے گی انشاءاللہ محنت کے نتیجے میں نتائج ضرور آئیں گے. کرو گے؟ ایک مطلب چابی نہیں لگانے. حضرت بھائی سے رابطہ کہتے تھے, بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے راہ میں نکلو, ایمان سیکھنے نکلو. اگر تمہارا ایمان 3 دن میں بن جائے تو 3 دن میں آ جائیں گے, اور اگر 4 مہینے نکلنے کے بعد ایمان نہیں بنا تو اور بڑھاؤ. حضرت تو زندگی کے آخری دنوں میں اپنے کام کرنے والے ساتھوں سے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اب تو یہ چاہتا ہے کہ جو کام کرنے والے ذمہ دار لوگ ہیں ان سے ہر سال 4 مہینہ مانگا جائے, کہ ہر سال 4 مہینے لگائیں, اپنی قربانی بڑھائیں. اور پھر فرما کرتے تھے دیری اللہ کی طرف سے نہیں, دیری ہماری طرف سے. اور فرماتے تھے اگر ہمارے ساتھی اپنی قربانی کو اس درجے تک پہنچا دے جہاں تک اللہ چاہتا ہے, تو اس قربانی کے پہنچنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ عمومی ہدایت کا ہوا بھی چلا دے گا. اب اپنی قربانی پر آتی نہیں ہے, 3 دن پابندی دیتے نہیں ہے. 3 دن لگانے کا وقت آیا تو گھر پر کام آ گیا تو ہم نے چھوڑ دیا. تو چائے اگر چائے بنانی ہو تو چائے بنانے کے لیے آپ کو تیری کو آگ پر اتنی دیر رکھنا ہوگا جتنی دیر پانی گرم ہو جائے, اور پانی گرم ہو جانے کے بعد چائے ڈالنے کے بعد چائے بن جائے. لیکن ایک آدمی پتیلے کو آگ پہ رکھتا ہے, تھوڑی دیر پانی گرم ہوا پھر اتار لی, پھر رکھی, پھر اتار لی. تو میرے دوستوں دن بھر وہ پانی گرم کرتا رہے گا, کیا پانی گرم ہوا ہی نہیں, چائے بنے گی کیسے؟ ایسے اللہ سے ہدایت کا فیصلہ کرانے کے لیے اللہ کا قربانی کی ایک مقدار ہے, اس مقدار تک ہماری قربانی جب پہنچ جائے گی تو اللہ کی طرف سے آسمانوں سے فیصلہ ہو جائے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ تین مرتبہ 3 دن لگائے, قربانی ایک درجے تک پہنچی, اور پھر چوتھی مرتبہ لگانے میں اسی کو چھوڑ دیا, 3 دن چھوڑ دیا. پھر تو پھر دوستوں قربانی اپنی سطح تک پہنچ نہیں رہی. ہماری قربانی کی سطح وہاں تک پہنچ جائے جہاں تک اللہ چاہتا ہے, تو پھر انشاءاللہ آسمان سے ہدایت کے فیصلے ہوں گے, اور وہ فیصلوں کے ہونے کے بعد دلوں کا رخ اللہ کی طرف تو پڑھنا شروع ہو جائے گا. اس لیے طے کرو کہ
کہ وہ انشاءاللہ قربانی بڑھا کر اپنی قربانی کو اس سطح تک پہنچائیں گے جہاں تک اللہ چاہتا ہے، جہاں تک اللہ اپنی مخلوق کے لیے ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے، اس سطح تک ہم پہنچائیں گے اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس سطح تک قربانی پر لانے کی کوشش کریں گے۔ ہر ساتھی سے کہا گیا تھا کہ بھائی اپنی خود کی ترتیب بناؤ کہ ہمارے 4 مہینے کب لگیں گے اور ہمارے مہینے کی 3 دن کا اہتمام کا ہفتہ کیا ہوگا، ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہے۔ آپ جب دل پر لو گے نہیں، فیصلہ کرو گے نہیں، اوپر سے توفیق کا دروازہ کھلے گا بھی نہیں۔ ہر ساتھی اگر یہ مجمع ہمارا 4 مہینے کی ترتیب پر آ جائے اور اس سال اپنی 4 مہینے کی ترتیب بنا کر اپنے محلوں اور علاقوں میں 4 مہینے کی جماعتیں بنا کر پیدل جماعتوں میں محنت کرنا شروع کر دے، تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ چند مہینوں کے بعد آپ اس کا نتائج دیکھ لو گے کہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ گئی اور اوپر سے فیصلے ہو گئے۔ ہمیں لوگ دیکھتے ہیں کہ عائشہ صاحب کے 4 مہینے کب لگے تھے، اب ہمارے سے بہت سے ہوا ہے جو 4 مہینے لگائے وہ تو 20 سال ہو گئے، بلکہ بعض لوگوں کو تو اتنے سال ہو گئے کہ وہ ان کو یاد ہی نہیں کب لگے۔ ہمیں تو ہر ساتھ 12 مہینے میں 4 مہینے اگر ہم اللہ کے دین کی محنت میں لگائیں اور 8 مہینے اپنی دنیا کے کاموں کو سنبھالیں تو اللہ اس 4 مہینے کی محنت قربانی کے برکت سے ہمارے دنیا کے کام بھی آسان کر دے گا۔ 8 مہینے میں اللہ 12 مہینے کی روزی دے گا اور ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ لیکن ہم کہہ تو کریں، فیصلہ تو کریں کہ نہیں انشاءاللہ اس سال سے 4 مہینے آپ لگائیں گے اور انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے لگے اس کی فکر کریں گے۔ کون تو کرے گا؟ نہیں کھڑے ہو کیا نہیں۔ ہمارے میاں جی میرا بھائی سب ایک بات کہا کرتے تھے، ہاتھ اونچا کرنا یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے، کیونکہ ان کو کچھ کرنا ہی نہیں کہ ہاتھ اونچا کرنے کا تو آدمی نہیں، آدمی کھڑا ہو اپنے آپ کو پیش کرے۔ کھڑا ہونا اس کے بس میں ہے، پھر چلانا اللہ کے توفیق سے ہے۔ لیکن ایک آدمی بیٹھے رہے تو ایسا تو کرو، اللہ سے معاملہ تو کرو، اور تمہارے ذریعے پھر آپ دیکھو گے علاقوں کے ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا اللہ میاں، آپ سوچتے رہو گے۔ مسئلہ نہیں، یہ تمہارے ارادے کا مسئلہ ہے۔ ہاں اوپر سے بھی انتظام کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے بعض ساتھی وہ ہیں جو گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں اور وہ ماشاءاللہ ہر دوسری سال 4 مہینے کی ترتیب بنا کے نکل جاتے ہیں، اللہ آسان بھی کر دیتا ہے۔ بیٹھو، اللہ توفیق اللہ کو فرمائے۔ ہمارے یہاں ایک ہمارا ساتھی تھا عبد الرحیم، پولیس میں تھا، ابھی ریٹائر ہو گیا ہو۔ اس کی 4 مہینے کی تشکیل میں نے کی تھی، تو اس نے کہا میں انشاءاللہ 4 مہینے لگاؤں گا۔ اس نے بڑھوتری میں اس کی ملازمت تھی، اس نے پولیس کمشنر کو درخواست کی چھٹی کی کہ مجھے 4 مہینے کی چھٹی وداؤٹ پے چاہیے، آپ اپنے 4 مہینے کی چھٹی دیجیے وداؤٹ پے۔ تو کمشنر نے اس کو بلایا اور بلا کر کہتا کہ تم نے 4 مہینے کی چھٹی وداؤٹ پے مانگی ہے، ہم تو تو وداؤٹ پے بچوں کو تنخواہ نہیں دے گا تو بچے کھائیں گے کیسے؟ تو اس نے اس کے سامنے ہمت سے کہا صاحب تم اس کی فکر نہ کرو، میرا اللہ ہے کھلانے والا۔ جب اس نے وہ ایمانی بولا کہ میرا اللہ ہے وہ میرے بچوں کو کھلائے گا، تو اس نے کمشنر نے کہا اچھا تو میں تجھے 4 مہینے کی چھٹی دیتا ہوں وتھ پے، اور تو اپنی چھٹیوں میں بعد میں اقرار کر لینا۔ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو اوپر سے چلتا ہے، یہاں اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، اس کے ہاتھ میں تو پیشاب کرنا بھی نہیں ہے۔
تو ہمارے ساتھی جہاں نگاہ رکھنی چاہے وہاں سے نگاہ رکھتے نہیں، اور جس کے ہاتھ میں ہے نہیں اس پر نگاہ رکھ کے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کس کو کچھ محنت کر۔ ہماری جماعت فرانس گئی، فرانس آج سے 30 سال ہو گئے کسا ہوا۔ تو وہاں فرانس سے ایک نو مسلم تھا، اس کی ہم نے تشکیل کی، اور اس کی ملازمت تھی کہ ریلوے میں، تو اس نے نام لکھا دیا۔ اب جب ہمارے 4 مہینے پورے ہونے والے تھے تو ہم نے وصولی کی تھی کہ اس کی وصولی کرو، تو ہم اس کے پاس گئے وصول کرنے کہ میں تیار ہوں، میں آؤں گا 4 مہینے کے لیے۔ اچھی بات ہے۔ اب اس نے باس کے پاس چھٹی کی درخواست دی کہ میں 4 مہینے انڈیا جانا چاہتا ہوں دین کے خاطر۔ تو اس کے باس نے اس کو بلایا، اور یورپ کے ملکوں میں اگر آدمی چھٹی بغیر چلا جاتا تو اس کی نوکری ختم ہو جاتی ہے، نوکری نہیں رہتی۔ اس کے باس نے بلایا اور کہا کہ اگر میں تجھے چھٹی نہ دوں تو اس نے کہا تب بھی جاؤں گا۔ تو اپنے باس کو کہتا ہے میں تب بھی جاؤں گا۔ اس نے جو جواب دیا تو اس کا باس بھی کہتا ہے میں تجھے 6 مہینے کی چھٹی دیتا ہوں۔ اور وہ آیا ہمارے ساتھ۔ اصل مسئلہ اللہ کے آگے ہم بولتے رہے ابھی تک ہمارے اندر وہ اتنی بات نہیں ہے۔ اللہ کے آگے مسئلہ ہے، کسی کی بات کا مسئلہ تھوڑا ہے، اللہ آسان کرے گا۔ قانون دنیا والوں نے بنائے ہیں، اللہ کے قانون نہیں ہے۔ اللہ کے قانون تو جو قرآن میں ہے، اور اللہ کے قانون کے مطابق حرام نہ نکلو۔ قرآن اللہ کیا کہتے ہیں؟ انفروا خفافا وثقالا، کہ اللہ کے راستے میں حرام نہ نکلو، بیماری تندرستی ہلکے پھلکے ہر حال میں نکلو۔ یہ تو ان کے قانون ہے، ان کے قانون بنا رہے ہیں۔ مسئلہ فیصلہ اوپر کا ہے، اللہ اثر کر دیتے میرے بھائیوں۔ اس لیے گھر والوں کو بھی، گھر والوں سے بھی ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، اور ان پر ہمیں، لیکن ہمیں ان کے ساتھ دادا گیری بھی نہیں کرنی چاہیے۔ گھر والوں کے ساتھ دادا گیری کرنی چاہیے، پیار محبت سے سمجھانا چاہیے۔ گھروں میں تعلیم کے ذریعے اپنے بیوی بچوں کا ذہن بنانا چاہیے، یہاں تک کہ ہمارے بیوی بچے ہمارے ساتھ اللہ کے دین کے خاطر فاقہ برداشت کرنا بھی پسند کر لیں کہ فاقے رہیں گے پہلے دن جاؤ۔ اسی میں بھائیوں، ہم اپنے گھروں میں مخلوق سے ڈرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جو مخلوق سے ڈرتا ہے نا، جس مخلوق سے ڈرے گا وہ مخلوق اس کو نقصان پہنچائے گی، اور جو کسی مخلوق سے ڈرتا نہیں، جس مخلوق سے نہیں ڈرے گا وہ مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کرو گے اور جیب کو دیکھ کے مت چلنا۔ لوگ حساب کرتے ہیں اتنی ہے کیسے کیسے ہوگا، اللہ کرے گا، اللہ کو نکالا۔ ہاں، جیب کو نہیں دیکھنا، غیب کو دیکھنا، مخلوقات پر نگاہ نہیں لانا، خالق پر نگاہ رکھ کے فیصلہ کرنا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ شانو اپنے بندوں کے اندر کے ارادوں اور عزائم کو دیکھ کر اللہ آسمان سے فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے کام بناتا ہے کہ آدمی کو خود کو اندازہ نہیں کیسے ہوا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے حکم میں زندگی گزارتا ہے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایسے ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تربیت والے لاتے کہاں سے ہیں، کہاں سے لانے کا؟ ہمارے گجراتی میں ایک کہاوت ہے، جس کے گیت گانے اس کا کھانا کھانا۔ جب اللہ کے راہ میں نکلو گے، اللہ کی تسبیح کرو گے،
اور اللہ کے دین کی خاطر قربانی دو گے، اللہ نے جو ذمہ داری دی اس ذمہ داری کو پوری کرو گے تو اس ذمہ داری کے پورا کرنے پر اللہ تمہارے کام بنائے گا، بگاڑے گا نہیں۔ اور یہ گورنمنٹ والوں کو تو بہت سمجھنا آسان ہے، اتنی سب ہمارے ہندوستان کی پبلک رعایا ہے، اس پبلک اور رعایا میں جو گورنمنٹ ملازم ہیں ان کو گورنمنٹ نے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کے پورا کرنے پر انہیں یقین ہے کہ ہماری ضرورت ہماری گورنمنٹ پوری کرے گی۔ اللہ نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو ہم پوری کریں گے تو اللہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں کرے گا۔ تو سب تیار ہو؟ ہاں، یہ اللہ کی دی ذمہ داری ہے، پورے عالم میں اللہ کی بات کو لے کے جانا ہے، محنت کرنی ہے اور اللہ ہی سے جو مانگنی ہے۔ اللہ ہماری آسان فرما دے۔